کی نیت کیسے کریں؟ روزے کی نیت کیسے کی جاتی ہے؟ اگر سحری میں آنکھ نہ کھلے تو روزے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، روزے کی نیت بس دل میں کی جاتی ہے۔ رمضان میں تو سب کی نیت ہوتی ہے، جو سحری کر رہا ہے تو اس لیے کر رہا ہے نا کہ روزہ رکھے گا، تو اتنی نیت کافی ہے۔ یہ جو مشہور دعا ہے وہ بھی صومی غد نویت من شہر رمضان، یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، تو بس دل میں نیت کافی ہے۔ تو البتہ جو قضا روزہ ہے نا، قضا روزہ رمضان کا جب آپ قضا روزہ کریں تو پھر نیت صبح صادق سے پہلے ضروری ہے۔ اور اگر قضا روزہ نہیں رکھ رہے، نفلی روزہ رکھ رہے ہیں یا رمضان کا روزہ رکھ رہے ہیں رمضان کے اندر، تو پھر نصف النہار سے پہلے بھی نیت کافی ہے۔ نصف النہار کا مطلب یہ ہوتا ہے صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک جتنے گھنٹے بنتے ہیں نا، تو آدھا ٹائم گزرنے سے پہلے جیسے روزہ اگر 14 گھنٹے کا روزہ ہے تو صبح صادق سے لے کے 7 گھنٹے گزرنے سے پہلے تک آپ روزے کی نیت کر سکتے ہیں۔ تو اگر کسی کی سحری میں آنکھ نہ کھلے اور رمضان میں، تو جیسے ہی آنکھ کھلے بس وہ اسی وقت نیت کر لے، کیونکہ رمضان کا روزہ چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے، وہ نہیں چھوڑ سکتے۔ اگر سحری میں آنکھ نہ کھلے تو بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ بعض لوگ کم ہمتی کرتے ہیں کہ جی سحری میں آنکھ نہیں کھلی، دن بہت لمبا ہے، رات کو کھانا بھی تسلی سے نہیں کھایا تھا تو روزہ چھوڑ دیں۔ نہ، آپ کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، روزہ آپ کو رکھنا پڑے گا، چاہے افطاری میں ڈٹ کے کھایا ہو یا نہ کھایا ہو، رات کو ڈنر کرنا یاد رہا ہو یا بھول گئے ہو، صبح سحری میں آنکھ کھلی ہو یا نہ کھلی ہو، رمضان کا روزہ آپ نہیں چھوڑ سکتے سوائے اس کے کہ آپ سفر میں ہو یا آپ بیمار ہو، اس کے علاوہ آپ کے لیے اجازت نہیں ہے۔ سحری اور افطاری اذان سے کریں یا وقت سے؟ سحری اور افطاری کا تعلق اذان سے ہے یا وقت دیکھ کر سحر و افطار کرنا چاہیے؟ وقت سے اس کا تعلق ہے، اذان سے نہیں ہے۔ اذانیں بعض دفعہ غلط ہو جاتی ہیں۔ بعض اہل حدیث حضرات یہ کرتے ہیں کہ سورج ابھی آدھا غروب ہوتا ہے تو وہ اذانیں دے کے سب کا روزہ توڑوا دیتے ہیں، خراب کر دیتے ہیں۔ تو میں نہیں کہتا سارے اہل حدیث ایسا کرتے، لیکن ان اہل حدیث کی خدمت میں گزارش ہے کہ خدارا آپ اپنا مسلک دوسروں پہ تھوپتے کیوں ہیں؟ اگر آپ کی رائے یہ ہے کہ آدھا سورج غروب ہونے پر افطار جائز ہے تو آپ کر لیں، لیکن آپ اذان دے کے سب کے روزے توڑوا دیتے ہیں اور اپنی رائے سب پہ مسلط کرتے ہیں، تو یہ بہت غلط ہے، بہت زیادتی ہے۔ نہیں، آپ اختلافی آپ ایک مسئلہ ہے تو اس میں اپنی رائے زبردستی ٹھوس کیوں رہے ہیں آپ دوسرے کے اوپر؟ بعض دفعہ ایسے ہوئے ہیں واقعات کہ کسی اہل حدیث کی مسجد سے اذان ہی پہلے ہو گئی، ان سے پوچھا گیا تو کہہ رہے ہیں ہمارے مسلک میں اور یہ حدیث کی روشنی میں جائز ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے حدیث سے۔ آپ کی ایک رائے ہے، آپ نے حدیث کی ایک تشریح کی ہے، تو اس تشریح کی وجہ سے آپ کی یہ رائے ہے نا، تو آپ اپنی رائے دوسری کی رائے پہ مت تھوپیں مت اس کو۔ تو اس لیے اگر کسی نے اذان سن کے روزہ افطار کر لیا اور بعد میں دیکھا کہ ٹائم ابھی داخل نہیں ہوا تھا تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا، اس کو قضا کرنی پڑے گی۔ اور اگر پتا تھا اس کو کہ روزے کا ٹائم ابھی شروع نہیں ہوا، سورج مکمل غروب نہیں ہوا ہے، پھر بھی اس نے اذان سن کے روزہ توڑ دیا تو پھر کفارہ بھی لازم ہوگا اس کے اوپر۔ تو اس لیے اذان کے بجائے نا جو سحر افطار کے جو ٹائم کے جو جدول ملتے ہیں، نقشے ملتے ہیں، ان کو دیکھا کریں اور اس سے بھی احتیاطاً 2 منٹ بعد روزہ کھولیں۔ یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ جلدی افطار کا ہمیں حکم ہے، تو بالکل ایسا ہی ہے، لیکن جلدی کا مطلب یقین تو ہو کہ سورج غروب ہو گیا ہے۔ تو یہ جو نقشے ہمیں ملتے ہیں جن میں سورج غروب ہونے کا ٹائم لکھا ہوتا ہے، یہ احتیاطی ٹائم ہوتا ہے، یقینی نہیں ہوتا، یعنی 100% اس پہ یقین نہیں ہوتا، لہذا اس میں کم از کم 2 منٹ کی احتیاط لازمی کیا کریں۔ میرا یہ معمول ہے ہمیشہ سے کہ اگر سورج غروب ہونے کا ٹائم 6:30 لکھا ہوا ہے تو میں 6:32 پہ افطار کرتا ہوں۔ تو سحری میں بھی بہتر ہے کہ 1 منٹ پہلے بند کر لیں، تو اس لیے اس میں احتیاط کے پہلو کو پر عمل کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر آپ نے کئی بار تجربے کے بعد دیکھ لیا کہ ہماری مسجد کی اذان صحیح ٹائم پہ ہوتی ہے، جو غروب آفتاب کا ٹائم لکھا ہے اس سے 2 منٹ بعد ہوتی ہے، تو پھر آپ اذان پہ افطار کر لیں۔ میں جہاں رہتا ہوں یہاں ہم نے مؤذن کو پابند بنایا ہوا ہے کہ بھائی جو غروب آفتاب کا ٹائم ہے، جو ایگزیکٹ ٹائم ہے نا، اس سے 2 منٹ کے بعد آپ نے اذان دینی ہے، تو وہ دیتے ہیں۔ اس طرح پھر ہمیں اطمینان ہوتا ہے کہ اذان صحیح ٹائم پہ ہو رہی ہے، تو پھر آپ اذان پہ افطار کر سکتے ہیں۔ سارا دن محنت کی ہے تو 1-2 منٹ میں کیا جلد بازی کر کے کیا کر لیں گے بھائی؟ کیوں اپنے روزے کو مشکوک بناتے ہیں؟ سحری کے وقت میں اختلاف، عوام کیا کرے؟ سحری کے وقت میں اختلاف کے بارے میں رہنمائی فرمائیں، عوام اس اختلاف میں کیا کرے؟ جی ہاں، سحری کے وقت میں یہ اختلاف ہے کہ 18 ڈگری پہ سحری کا وقت ختم ہوتا ہے یا 15 ڈگری جب سورج آ جاتا ہے۔ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رودیانوی رحمۃ اللہ علیہ رحمہ اللہ تعالیٰ فلکیات کے بہت ایکسپرٹ تھے، ماہر تھے، ان کی رائے یہ تھی کہ 15 ڈگری پہ جب سورج آتا ہے تو سحری کا وقت ختم ہوتا ہے، اور وہ آج کل جو نقشے چل رہے ہیں نا، اس سے تقریباً 15-20 منٹ کے بعد وہ ٹائم شروع ہوتا ہے۔ لہذا اگر
عام نقشوں میں ٹائم لکھا ہوا ہے کہ جی 5:40 پر لکھا ہے سحری کا ٹائم بند ہو رہا ہے. تو مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو نقشے چھاپے ہیں ان کے مطابق وہ 5:40 کے بجائے 5:50 یا 55 ہوگا. 5:55 چل رہا ہے میرا خیال ہے. تو یہ 15 سے 20 منٹ کا اختلاف انڈیا پاکستان میں. لیکن جب آپ ناروے یا ان ملکوں کی طرف جاتے ہیں یورپ کی طرف تو یہ ٹائم اور زیادہ بڑھ جاتا ہے, یہ اختلاف کا جو ٹائم ہے. لیکن دارالعلوم کورنگی اور بنوری ٹاؤن وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ 18 درجے پہ جب سورج ہوتا ہے تو پھر سحری کا وقت ختم ہوتا ہے, اور اس کے مطابق جو نقشے آج کل چھپے ہوئے ہیں وہ اسی کے مطابق چھپے ہوئے ہیں, وہ ٹائم ذرا جلدی ختم ہو جاتا ہے. اب یہ اختلاف ہے, تو اس میں اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ صحیح قول کیا ہے تو صحیح قول ہماری رائے میں مفتی رشید احمد صاحب کا قول صحیح ہے. وجہ اس کی یہ کہ وہ مشاہدے پر مبنی ہے. آپ نیوٹرل ہو کے اگر مشاہدہ کریں, یعنی نقشوں کو دائیں طرف رکھیں آپ اور کسی سے کچھ بھی نہ سنیں آپ, کیونکہ آپ کسی کو ساتھ لے کے جائیں گے نا تو وہ پھر آپ کو نیوٹرل رہنے نہیں دے گا. کسی بھی قول والے کو لے جائیں گے وہ نیوٹرل نہیں رہنے دے گا آپ کو. آپ نے بالکل نیوٹرل ہو کے آپ چلے جائیں کسی ایسے گاؤں دیہات میں جہاں مطلع صاف ہو, اور آپ دیکھیں صبح صادق کا ٹائم خود دیکھیں. کسی بوڑھے کو لے جائیں جو صبح صادق دیکھ کے بتاتا ہو کہ صبح صادق کب ہو رہی ہے اور صبح کاذب کب ہو رہی ہے, اس کو یہ ان اختلافات کا نہ پتا ہو. بالکل نیوٹرل آدمی کو آپ لے کے جائیں تو, اور وہ مشرق کی طرف دیکھے تو ایک روشنی پہلے جو ہے وہ ایسے لمبی عمود میں آئے گی, یہ صبح کاذب کہلاتی ہے, جھوٹی صبح. اور پھر ایک روشنی ایسے عمود میں پھیلنا شروع ہوگی جس کے بعد پھر روشنی ہی روشنی پھیلتی چلی جاتی ہے, یہ ہے صبح صادق. تو اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ پہلے صبح کاذب ہوتی ہے پھر صبح صادق ہوتی ہے. تو جب آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے بالکل نیوٹرل ہو کے, تو پھر آپ دیکھیں صبح صادق کا ٹائم کب ہو رہا ہے. تو جو ٹائم ہے اس کو نوٹ کر لیں, تو وہ مفتی رشید احمد صاحب کے نقشے کے مطابق ہوگا. یہ میں نے ان لوگوں سے پوچھا ہے جو بالکل نیوٹرل ہے, جو گاؤں دیہاتوں میں اختلاف جانتے ہی نہیں. تو آپ کہیں بھی دنیا میں جائیں گے نا تو اس طرح سے آپ کو پتہ چل جائے گا. لیکن بہرحال اختلاف ہوتا ہے. دوسری طرف بھی علماء ہے تو ان کی ایک رائے ہے. تو جس آدمی میں تحقیق کی صلاحیت ہو, اس مسئلے میں تحقیق کر سکتا ہو, اور تحقیق ایسے ہی کرے گا کہ وہ نقشوں کو ایک طرف رکھے جا کے مشاہدہ کرے, تو وہ تو مشاہدے پر عمل کرے اپنے. اور جس میں تحقیق کی صلاحیت نہیں ہے تو ایک عامی آدمی پھر یہی کرتا ہے کہ بھئی جس طرف جمہور علماء ہیں ان کی رائے پر عمل کر لے, اور احتیاط والی رائے پر. احتیاط والی رائے یہ ہے کہ آپ سحری تو کر لیں دارالعلوم کورنگی کے نقشے کے مطابق, سحری یعنی جلدی روزہ بند کر لیں آپ, اور فجر کی نماز آپ مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو نقشہ ہے اس کے مطابق پڑھیں, یعنی 15 منٹ لیٹ پڑھیں آپ. تو اس میں آپ کی فجر کی نماز بھی بالاتفاق صحیح ہو جائے گی سب علماء کے نزدیک, اور روزہ بھی آپ کا سب علماء کے نزدیک ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ احتیاط والی رائے پر عوام عمل کرے. عوام کو ہم یہی مشورہ دیتے ہیں. باقی میرا اپنا معمول اور جو مفتی رشید احمد صاحب کا معمول تھا, اور جامعۃ الرشید کے بہت سے جو ماہر فلکیات ہیں ان کا معمول یہی ہے کہ وہ رمضان کا روزہ بھی مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نقشے کے مطابق رکھتے ہیں, کیونکہ اس رائے پر ان کو 100% اطمینان ہے. لیکن بہرحال اختلافی مسئلوں میں انسان اپنی رائے مسلط نہیں کر سکتا, اور خاص طور پر عوام میں. تو میرا یہ معمول گھر کے اندر تو ہے, لیکن میں پبلک پلیسز میں مفتی رشید احمد صاحب کی رائے پر عمل نہیں کرتا. پبلک پلیسز میں کہیں بیٹھے ہوں یا کہیں رشتہ دار آئے ہوں, مہمان ہوں, تو پھر جس ٹائم پہ سب سحری بند کر رہے ہیں ہم بھی اسی ٹائم پہ بند کرتے ہیں, تاکہ خام خامے کوئی جھگڑا نہ ہو, کوئی لوگوں کو اشکالات نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ میں دیر تک کھا رہا ہوں تو لوگ پوچھیں مفتی صاحب سحری کا وقت ختم ہو گیا, ابھی آپ 15 منٹ بعد کس خوشی میں کھا رہے ہو, ان کو کون سمجھائے گا. تو ایک لوگوں میں ایک کنفیوژن پیدا ہوتی ہے, اختلاف پیدا ہوتا ہے, جھگڑے پیدا ہوتے ہیں. ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے لوگوں میں ایک اختلاف پیدا ہو. تو اس وقت ہم اپنی رائے چھوڑ دیتے ہیں, ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں, کوئی دیر تک کھانا فرض تو ہے نہیں. تو میں اعتکاف میں بھی کبھی بیٹھا ہوں, تو جس ٹائم پہ سارے اعتکاف والے جو دارالعلوم کورنگی کی رائے پر عمل کر رہے ہوتے تو ہم بھی اسی رائے پر عمل کرتے ہیں. البتہ نماز میں جلدی نہیں پڑھتا, اگر وہ پہلے ہو رہی ہے تو میں اپنی نماز میں بہرحال بعد نہیں پڑھتا ہوں, کیونکہ اس میں بہرحال احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ وہ دیر سے پڑھی جائے تاکہ بالاتفاق نماز ہماری صحیح ہو جائے. البتہ جب میں گھر میں روزہ رکھتا ہوں, سحری کرتا ہوں, تو چونکہ مجھے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کی رائے پر 100% اطمینان ہے تو پھر میں انہی کے نقشے پر عمل کرتا ہوں. لیکن پبلک میں ایسا نہیں کرتا میں, اور آپ کو بھی مشورہ دے رہا ہوں, اگر کسی کو مفتی رشید احمد صاحب کی رائے پر 100% اطمینان ہو بھی جائے تو عوام میں ایک نئی جنگ نہ چھیڑے. ہو یہ بہت غلط حرکت ہوتی ہے کہ آپ کی ایک رائے بن گئی اور آپ سب پہ اس کو زبردستی تھوپنا شروع کر دیں اور عوام میں ایک اختلاف پیدا کرنا شروع کر دیں. عوام کے لیے اتنا کافی ہے کہ جس عالم پر اعتماد ہو اس کی رائے پر عمل کریں. تو اگر بنوری ٹاؤن دارالعلوم کورنگی کی رائے پر عمل کرتے ہیں تو آخرت میں نجات کے لیے ان کے لیے کافی ہے, کیونکہ بہرحال ایک ریلائبل ادارے ہیں اور ان کے بھی علماء اہل حق ہیں. تو اختلافی مسائل میں یہی ہے. اختلافی اور بھی دیکھیں نا, امام شافعی کا کسی مسئلے میں اختلاف, امام حنیفہ ایک طرف, امام شافعی ایک طرف, تو
تو جو ان اختلافی مسائل میں کرتے ہیں یہاں بھی وہی کر لینا چاہیے کہ آپ کو جس رائے پر اعتماد و عمل کریں دوسرے پر نکیر نہ کریں، آپ اس کو برا بلا نہ کہیں۔ تو سب سے بہتر عوام کے لیے احتیاط والی رائے ہے کہ سحری دارالعلوم کورنگی کے نقشے کے مطابق بند کریں اور نماز مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نقشے کے مطابق پڑھیں۔ اچھا، یہ مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کی جو رائے ہے یہ ان کی اکیلے کی نہیں ہے، دنیا میں اور بڑے بڑے ماہر فلکیات ہیں جو اسی رائے کے قائل ہیں، اور موبائل میں اپلیکیشن میں بھی ایسا ہے کہ آپ جب نارتھ امریکہ کے ادارے کی جو تحقیق ہے صوبہ صادق کی، وہ جب اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کریں گے تو وہ مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی رائے والی رائے ہی کو وہاں کے سائنٹسٹ فالو کرتے ہیں۔ کراچی یونیورسٹی میں بھی بہت سے ایسے سائنٹسٹ ہیں جو فلکیات کے ماہر ہیں، وہ بھی مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کو اس بارے میں صحیح قرار دیتے ہیں۔ بہرحال اختلاف ہے تو احتیاط پر عمل کریں، زیادہ بہتر ہے۔ حالت جنابت میں روزے کا حکم، کیا حالت جنابت میں روزہ ہو جاتا ہے؟ جی ہاں، حالت جنابت کا روزے سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہو جاتا ہے، البتہ نماز حالت جنابت میں نہیں ہوتی۔ بعض لڑکوں کو احتلام ہو جاتا ہے تو صبح وہ بغیر غسل کے سحری کر لیتے ہیں تو پریشان ہوتے ہیں، تو کوئی بات نہیں، آپ بغیر غسل کے سحری کر لیں اور پھر نماز سے پہلے آپ غسل کر لیں۔ منہ میں غلطی سے پانی چلا گیا تو روزہ کیا ٹوٹ جائے گا؟ اگر غلطی سے منہ میں پانی چلا جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور صرف قضا ہوگی یا کفارہ بھی ہوگا؟ ایک ہوتا ہے بھولے سے پانی پی لینا، تو بھولے سے پانی پینے سے تو روزہ بھی نہیں ٹوٹتا، کفارہ بھی نہیں ہوتا۔ ایک ہے غلطی سے پانی چلا جانا، یعنی آپ کو روزہ یاد تھا اور آپ نے منہ میں کلی کی اور غلطی سے منہ میں چلا گیا، وہ روک ہی نہیں سکے پانی، تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا آپ کا۔ ایسی کوئی حدیث ہمارے پاس نہیں ہے جس میں آتا ہے کہ غلطی سے پانی پینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، بھولے سے ہے، غلطی کا نہیں۔ تو غلطی سے چلا گیا تو یہ چونکہ آپ کی غفلت ہے لہذا روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن کفارہ نہیں ہوگا کیونکہ جان کر آپ نے نہیں کیا، صرف قضا ہوگی۔ روزہ نہیں رکھا تو صرف قضا اور کفارے کا حکم۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر روزہ نہ رکھے تو بعد میں قضا کرے گا یا کفارہ بھی دے گا؟ اگر روزہ رکھا ہی نہیں ہے تو پھر صرف قضا کرے گا، کفارہ نہیں دے گا، اور بہت بڑا کبیرہ گناہ بھی ہوگا، مرتکب ہوگا گناہ کا۔ اور اگر توڑ دیا تو پھر کفارہ بھی ہے 60 روزوں کا۔ روزہ توڑنے کا کیا وبال ہے؟ جان بوجھ کر روزہ توڑنے کا رواج بڑھتا جا رہا ہے، اس بارے میں کچھ ارشاد فرما دیں۔ بہت بڑا جرم ہے رمضان کا روزہ چھوڑنا بھی اور توڑنا بھی۔ چھوڑ دیا تو قضا رکھنی پڑے گی اور گناہ بھی ہوگا، توبہ بھی کرنی پڑے گی۔ اور دیا تو کفارہ ہے۔ کفارہ کیا ہے؟ 60 روزے لگاتار رکھنے پڑیں گے، دسمبر جنوری میں رکھ لیں جب دن ٹھنڈے ہوتے ہیں، بیچ میں ایک دن کا بھی ناغہ ہو گیا چاہے بیماری سے ہوا ہو تو پھر دوبارہ سے 60 رکھنے پڑیں گے۔ البتہ عورت کو مینسز کی وجہ سے جو ناغہ ہوتا ہے وہ معاف ہے، تو ورنہ کنٹینیو 60 روزے آپ کو رکھنے پڑیں گے۔ اور جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں روزہ رکھنے کی طاقت ہی ختم ہو گئی ان میں، پھر وہ 60 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلائیں گے۔ جوان آدمی جو روزہ رکھ سکتا ہو اس کو 60 غریبوں کو کھانا کھلانے سے کفارہ ادا نہیں ہوگا، اس کو 60 روزے ہی رکھنے پڑیں گے۔ روزہ چھوڑنا کب جائز ہے؟ کن صورتوں میں روزہ چھوڑنا جائز ہے؟ صرف 2 صورتوں میں جائز ہے: بیمار ہونے کا خطرہ ہو یا آپ سفر میں ہوں۔ پریگننسی میں عورت روزہ نہیں چھوڑ سکتی الا یہ کہ بیماری کا خطرہ ہو۔ دودھ پلانے والی عورت روزہ نہیں چھوڑ سکتی الا یہ کہ اپنے یا بچے کے بیمار ہونے کا غالب گمان ہو، صرف وسوسہ کافی نہیں ہے، غالب گمان ہو۔ تو پھر روزہ جیسے دودھ ہی پیدا نہیں ہو رہا ہے ایک عورت کا روزہ رکھ کے اور بچہ کو نقصان ہو رہا ہے پھر تو وہ مجبوراً روزہ چھوڑ سکتی ہے، لیکن نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے۔ دودھ پلانے والی خواتین سے میں کہتا ہوں بھائی افطاری سے لے کے صبح سحری تک نان اسٹاپ آپ کھائیں تو سارا دن آپ فیڈ کرائیں۔ نارمل خواتین رکھتی ہیں ہمیشہ سے، مسلمان سوسائٹی میں روزے رکھتی ہیں، پریگننٹ خواتین بھی رکھتی ہیں، بلکہ پریگننسی میں تو خواتین سے کھایا ہی نہیں جا رہا ہوتا، ویسے بھی متلی آتی ہے ان کو، تو وہ بلا وجہ سستی میں روزے چھوڑ دیتی ہیں۔ بہرحال اگر بیمار ہونے کا خطرہ ہے یا واقعی دودھ اتنا کم ہو رہا ہے کہ بچہ بیمار ہو جائے گا یا اس کا پیٹ نہیں بھرے گا اور وہ بیماری کی طرف جائے گا تو پھر روزہ چھوڑا جا سکتا ہے، تو بیماری میں اور سفر میں۔ باقی کوئی عذر ایسا نہیں ہے جس میں روزہ چھوڑنے کی شریعت نے اجازت دی۔ مزدور کو بھی روزہ رکھنا پڑے گا، اور آپ کا کل پیپر ہے تو بھی آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا۔ مزدوروں کے لیے روزہ رکھنے کا حکم، کیا مزدور حضرات یا سخت محنت کش افراد روزہ چھوڑ سکتے ہیں؟ نہیں چھوڑ سکتے، مزدور کو بھی روزہ رکھنا پڑے گا، سخت محنت کش افراد کو بھی روزہ رکھنا پڑے گا، کیونکہ اللہ میاں نے روزے میں بیمار کو اور مسافر کو چھوٹ دی ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے شدید گرمی میں پھر مزدور کرے کیا؟ تو مزدور کوشش کرے نائٹ ڈیوٹی کرے، اور مالک کو بھی حکم ہے جو مزدوری کرواتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ مزدور کا خیال کریں، رمضان میں اس کو زیادہ بوجھ نہ دیں، رات کے وقت میں کام کروائیں، دن میں اس کو چھٹی دے دیں۔ اگر وہ نہیں کرتے تو بھی بہرحال روزہ رکھنے کی کرنا پڑے گا مزدور کو۔ خدا نہ خواستہ روزے کے دوران حالت بہت غیر ہو جاتی ہے، بے ہوش ہونے کا یا مرنے کا خطرہ ہو جاتا ہے یا بیمار ہونے کا خطرہ ہوتا ہے،
پھر مزدور کو روزہ توڑنے کی اجازت ہوگی، تو توڑ دے، پھر ایسی صورت میں گناہ نہیں ہوگا، بعد میں قضا کر لے، لیکن چھوڑنا پھر بھی جائز نہیں۔ تو روزانہ رکھے، اور جب خدا نہ خواستہ ایسی حالت خراب ہونا شروع ہو جائے، مرنے لگے، بے ہوش ہونے کا خطرہ ہو، تو پھر روزہ توڑ دے۔ لیکن بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے روزہ توڑنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ روزہ تو نام ہی بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرنے کا ہے۔ کسی کو کم بھوک لگتی ہے، کسی کو زیادہ، کوئی ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کے روزہ گزار دیتا ہے، اسے تو لگتی ہی نہیں ہے، کوئی گرمی میں چل پھر کے گزارتا ہے، اس کو بہت لگتی ہے۔ تو اللہ میاں نے اس میں کوئی فرق نہیں رکھا کہ بھوک کی شدت کم ہو یا زیادہ ہو، وہ بہرحال برداشت کرنی پڑے گی۔ ہاں، بیماری کا خطرہ ہو، جیسے آپ نے روزہ رکھا، شوگر لیول اتنا گر گیا، آپ پیشنٹ ہیں کہ اب خدا نہ خواستہ بے ہوش ہونے کا یا مرنے کا خطرہ ہو گیا، تو فوراً توڑنا پڑے گا، بلکہ توڑنا واجب ہے ایسی صورت میں۔ تو ناقابل برداشت بھوک میں روزہ توڑنا، بعض لوگوں کو روزے کی حالت میں بھوک کی شدت سے معدے میں شدید درد ہو جاتا ہے یا بھوک ناقابل برداشت ہو جاتی ہے، ان کے لیے روزہ چھوڑنے یا توڑنے کا حکم بیان فرماتے ہیں نعیم شاکر ملتان سے۔ ناقابل برداشت بھی بھوک اگر ہو جائے تو بھی روزہ نہیں توڑ سکتے، بلکہ ہمت کر کے پورا کرنا پڑے گا، کیونکہ پیاس اور بھوک میں برداشت ہے کے قابل ہے یا نہیں ہے، یہ کوئی اللہ نے فرق نہیں رکھا۔ تو روزہ نام ہے کھانے پینے سے اوائڈ کرنے کا، تو چاہے وہ برداشت ہو رہی ہو یا برداشت نہیں ہو رہی ہو۔ ہاں، البتہ بیماری کا خطرہ ہو یا جان جانے کا خطرہ ہو یا بے ہوش ہونے کا خطرہ، کیونکہ بے ہوشی بھی ایک بیماری ہے، تو اس صورت میں روزہ توڑ سکتے ہیں۔ اب کسی کے معدے میں شدید درد ہو رہا ہے شدید بھوک کی وجہ سے، تو یہ ایک بیماری ہے، کیونکہ نارمل ایسا ہوتا نہیں ہے، کتنی بھی بھوک لگی ہو آپ کو، 24 گھنٹے بھی بھوکے نہ، آپ کے پیٹ میں درد نہیں ہوتا، لیکن بعض دفعہ کوئی بیماری ہے، جیسے کسی کو السر ہے یا اور کوئی بیماری ہے جس کی وجہ سے بھوکا رہنے سے پیٹ میں شدید درد ہو رہا ہے، تو درد ایک بیماری ہے، بیماری میں روزہ توڑا جا سکتا ہے تو اس درد کو ختم کرنے کے لیے، لیکن ناقابل برداشت بھوک یا پیاس لگی ہے تو پھر روزہ نہیں توڑ سکتے۔ توڑ دیا تو 60 روزوں کا کفارہ ہے۔ روزے میں احتلام اور مشزنی، کیا روزے کے دوران احتلام یا مشزنی سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کیا اس پر کفارہ واجب ہے؟ روزے میں احتلام ہو جائے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، اگر مشزنی کی ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ کبیرہ گناہ بھی ہے کہ آپ نے رمضان کا روزہ توڑا کیوں، اور روزے میں اتنا بڑا گناہ کیوں کیا آپ نے، تو ڈبل گناہ ملے گا آپ کو، لیکن کفارہ لازم نہیں ہے۔ کفارہ جو لازم ہوتا ہے وہ جمع کرنے سے، تو اگر پراپر جب تک انٹرکورس کسی نے نہ کیا ہو تو انٹرکورس کرنے سے جو ہے بیوی کے ساتھ یا کسی بھی عورت کے ساتھ، جو حرام ہے ناجائز ہے بہرحال، لیکن اس سے کیا ہوتا ہے کہ روزہ بھی ٹوٹے گا اور کفارہ بھی لازم ہوگا۔ لیکن اگر اس کے بغیر ہی کوئی ڈسچارج ہو گیا، چاہے زوجہ کے ذریعے ہو یا اپنی ہاتھ کے ذریعے ہو، اپنے ہاتھ کے ذریعے، جو اپنے ہاتھ سے یہ کام کرنا تو بہرحال بہت بڑا گناہ ہے، اور روزے میں تو اور بھی زیادہ بڑا گناہ ہے، لیکن یہ کہ اس سے روزہ توڑنے کا گناہ ہوگا، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ تو جو نوجوان روزہ رکھ کے اگر خدا نہ خواستہ یہ کام کر لیتے ہیں، مجزنی کر لیتے ہیں، تو توبہ استغفار بھی کریں اور بعد میں ایک روزہ قضا بھی کریں، لیکن کفارہ ان پر لازم نہیں ہے۔ روزے میں انجیکشن اور ڈرپ کا حکم، روزے کی حالت میں انجیکشن یا ڈرپ لگانے کا حکم بیان کر دیں۔ کچھ نہیں ہوتا ہے، ڈرپ یا انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کون سی الٹی ہونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ الٹی آئی اور نگل لی تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ طلحہ صاحب کراچی سے، دیکھیں منہ بھر کے الٹی آئی نا، فل اسپیڈ کے ساتھ، جو روکنا ہی ممکن نہیں تھا آپ کے لیے، اتنی بھر کے، ایسی الٹی کو نگلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن عام طور پہ جو ابکائیاں آ رہی ہوتی ہیں، سحری کے بعد لوگوں نے اتنا پھوڑا پھاڑا ہوتا ہے، افطاری میں اتنے پکوڑے پھوڑ دیے اور پھر سحری میں بھی دبا کے پھوڑ پھاڑ دیا، تو اس کے بعد تباہی آ جاتی ہے اور وہ ابکائیاں آتی ہیں، تو وہ تھوڑی بہت جو ابکائیاں آتی ہیں ان کو نگل لیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ الٹی سے دو صورتوں میں روزہ ٹوٹتا ہے، ایک یہ کہ آپ نے خود سے الٹی کی حلق میں ہاتھ ڈال کے، اور وہ الٹی بھی منہ بھر کے ہوئی ہو، تو ایسی الٹی سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ایک تو یہ۔ دوسرا یہ کہ الٹی آپ نے خود نہ کی ہو، ہوئی منہ بھر کے ہو لیکن آپ نے نگل لی اس کو، تو روزہ ٹوٹتا ہے۔ تو اگر خود ہوئی تو بھلے منہ بھر کے، یعنی اگر خود ہوئی اور نگلی نہیں تو بے شک منہ بھر کے بھی ہو تو روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ آپ نے نگلی نہیں ہے۔ اور اگر خود آپ نے ہاتھ ڈال کے الٹی کی مگر منہ بھر کے نہیں ہوئی وہ، تو بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو دو ہی صورتیں بچی ہیں کہ ہاتھ ڈال کے منہ میں خود سے آپ نے الٹی کی ہو تو منہ بھر کے ہوئی ہو تو روزہ ٹوٹے گا، یا یہ کہ خود سے الٹی ہوئی ہو منہ بھر کے اور آپ نے نگل لی ہو تو روزہ ٹوٹے گا۔ باقی جتنی بھی الٹی کی صورتیں ان میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ شوگر کے مریض کا روزہ توڑنا، میرا شوگر لیول اکثر کم ہو جاتا ہے، اگر روزہ نہ ہو تو کچھ میٹھا کھا لیا جائے تو بہتر ہوتا ہے، لیکن روزے کی حالت میں اگر شوگر لیول کم ہو جائے تو کیا روزہ توڑنے کی گنجائش ہوگی؟ نیز کیا روزے کی حالت میں انسولین لگا سکتے ہیں؟ حبیب اللہ لاہور سے، دیکھیں اگر روزہ رکھنے سے آپ کی شوگر لیول ڈاؤن ہو گیا اور
تو ظاہر ہے شوگر کے پیشنٹ کو تو اس سے موت کا بھی خطرہ ہوتا ہے، کومے میں جانے کا خطرہ ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں صرف گنجائش ہی نہیں ہے بلکہ روزہ توڑنا لازم ہے، کیونکہ جان بچانا بہرحال پہلے فرض ہے. باقی روزے کی حالت میں انسولین لگا سکتے ہیں جی، انجیکشن ہر طرح کا لگایا جا سکتا ہے روزے کی حالت میں. روزہ کس عمر میں فرض ہے؟ میری بیٹی کی عمر 13 سال ہے مگر وہ شرعی طور پر بالغ نہیں ہوئی، کیا اس پر روزہ فرض ہے؟ لیکن لڑکے پر کس عمر میں روزہ فرض ہوگا؟ ام احمد. دیکھیں بیٹی کی عمر 13 سال ہے اور بھی روزہ فرض نہیں ہے، لیکن چونکہ قریب البلوغ ہو چکی ہے تو آپ پر لازم ہے کہ بیٹی کو روزے رکھوائیں. یہ بھی ممکن ہے کہ رمضان میں ہی اس کو مینسز آنا شروع ہو جائیں، تو جیسے ہی مینسز آنا شروع ہوں گے اگلے دن سے وہ اسی دن سے بالغ سمجھی جائے گی، لہذا مینسز بند ہوتے ہی اس پر لازم ہوگا کہ روزے شروع کر دے. تو ورنہ اگلے سال تو روزے رکھنے ہی پڑیں گے اس کو، کیونکہ عموماً خواتین کو، بچیوں کو 14 سال سے پہلے مینسز آ جاتے ہیں. تو اس لیے آپ پر یہ لازم ہے کہ اس کو ابھی روزوں کی عادت ڈالنے کے لیے آپ اس کو سارے روزے رکھوائیں، ورنہ ایک دم سے روزے فرض ہوتے ہیں تو پورے رکھے نہیں جاتے پھر. اور لڑکے پر بھی جب پہلی دفعہ اس کو نائٹ فال ہو، احتلام ہوتا ہے، تو اس پہ روزے فرض ہو جاتے ہیں کیونکہ بالغ شمار ہوتا ہے. تو لہذا 13-14 سال کا اگر لڑکا ہے تو اس کو بھی پورے روزے رکھوانے چاہیے. ہاں اس سے کم عمر ہے، جیسے 10 سال یا اس سے کم عمر کے لڑکے ہیں، تو پھر ان کو اگر گرمیوں کے لمبے لمبے روزے ہیں تو پھر پورے روزے نہ رکھوائیں، تھوڑے تھوڑے کر کے رکھوائیں، ان کو عادت ڈالیں، کیونکہ پھر ان کی باڈی کو نقصان کا خطرہ ہوتا ہے. روزے کا مقصد ہماری باڈی کو نقصان پہنچانا نہیں ہے بلکہ ایک روحانی قوت پیدا کرنا ہے. تو بچوں کو بہت زیادہ روزے رکھوانے سے بہرحال نقصان ہوتا ہے، لیکن 10 سال یا اس سے بڑے ہو جائیں نا تو پھر تھوڑے تھوڑے کر کے روزے ان کو رکھوانے چاہیے. 13-14 سال کی عمر میں تو پورے روزے رکھوانے چاہیے بچوں کو، تاکہ ان کو عادت پڑے، بالغ ہونے کے بعد پھر وہ چھوڑے نہیں. اور اللہ کا شکر ہے ہمارے سوسائٹی میں، مسلمان گھروں میں بچے تو بڑے شوق سے روزہ رکھتے ہیں اور بہت انجوائے کرتے ہیں رمضان کو. تو بچوں کو، جو ذرا بڑی عمر کے بچے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، تو ان کو رکھوانے چاہیے. سحری اور افطاری، اچھا چھوٹے بچے کی روزہ کشائی کرنا، کیا قریبی رشتہ داروں کو بلا کر بچے کی روزہ کشائی کرنا جائز ہے؟ عبید زبیری. بس یہ بچے کو اپریشیٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے، گیدرنگ ہوتی ہے اس بہانے، تو جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تھوڑا سا بچے بھی خوش ہو جاتے ہیں، ان کو حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے. سحری اور افطاری میں کیا کھائیں؟ افطاری میں کیا کھانا سنت ہے اور سحری میں کیا کھانا چاہیے؟ افطاری میں ڈانٹ کھانی چاہیے، سحری میں جو مرضی کھائیں، کیونکہ افطاری میں اکثر جلد بازی میں گھر کی خواتین بیچاری ٹینشن میں ہوتی ہیں، ان کو بھی ڈانٹ مل رہی ہوتی ہے، ان کی طرف سے بھی ڈانٹیں پارسل ہو رہی ہوتی ہیں. بہرحال جی افطاری میں کیا کھانا سنت ہے؟ کھجور، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے روزہ افطار کیا کرتے تھے اور اس کی ترغیب بھی دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور کھجور میں کاربوہائیڈریٹ ہوتا ہے بہت زیادہ. ہم جب ہمارا شوگر لیول اتنا ڈاؤن ہوتا ہے اور کمزوری ہو جاتی ہے روزے کے جو اینڈ میں، تو پھر ایسی صورت میں ہمیں کھجور جیسی ہی کوئی چیز لینی چاہیے. ہم لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ شربتیں پی رہے ہوتے ہیں چینی کے، اس میں کاربوہائیڈریٹ تو ہوتا ہے اور وہ شوگر لیول ڈھا کر کے اوپر چلا جاتا ہے ہمارا، اور پھر دماغ ٹون ہونا شروع ہو جاتا ہے مغرب کے بعد سے، غنودگی بجائے فریشنس کے اور بیکار لائف ہو جاتی ہے. اور پھر تراویوں میں لوگ کیسے اونگ رہے ہوتے ہیں. تو میٹھا نہیں کھانا چاہیے افطاری میں، جو بہت زیادہ لوگ میٹھا پھوڑ رہے ہیں. میڈیکل سائنس کی باتیں کر رہا ہوں، اسلام کی بات نہیں کر رہا میں، ظاہر اپنا تجربہ شیئر کر دینا چاہیے. تو چینی اور اس سے بنے ہوئے شربتوں سے اوائڈ کرنا چاہیے. کھجور میں میٹھا ہوتا ہے لیکن وہ اچھی قسم کا میٹھا ہوتا ہے، اس سے وہ غنودگی نہیں آتی، اور اس میں منرلز بہت زیادہ ہوتے ہیں، آپ کو طاقت بھی ملتی ہے اس سے، بہت سارے منرلز ہوتے ہیں اس میں، وائٹامنز ہوتے ہیں، تو اور سنت بھی ہے. تو کھجور کا حصہ پھر ہمارے ایک بڑی ظلم یہ کرتے ہیں کہ اتنا سا کھجور لے کے نا بس ایک افطار کیا، اس کے بعد پھر ڈائریکٹ آ جاتے ہیں پکوڑوں پہ. تو کھجور تمیز سے کھا لو بھائی، ذرا اچھی طرح کھا لو، اس میں کیا جا رہا ہے آپ کا، اتنا مزیدار غذا ہے اور سکون بھی ملتا ہے، راحت بھی ملتی ہے، طاقت بھی آتی ہے. پھر اس کے بعد آپ تھوڑی بہت جو گنجائش رہ جائے گی وہ پکوڑے سموسے پھوڑ پھاڑ لینا. تو کھجور کے ساتھ بہت نفرت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں کھجور نہیں ہے نا فَأَهْلُهُ جِيَاعٌ، وہ گھر والے بھوکے ہیں. تو اس لیے عرب میں ہمیشہ وہ اپنے فریج میں لازمی کھجور رکھتے ہیں، بلکہ کھجور کو تو فریج میں رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، باہر بھی رکھ دیں تو بھی ٹھیک رہتی ہے وہ. اس لیے کھجوروں کا استعمال گھروں میں ڈالیں، بچوں کو یہ آرٹیفیشل میٹھے سے بچا کے ان چیزوں پہ لے کر آئیں. باقی سحری میں کیا کھانا چاہیے؟ سحری میں بھی کھجور کھا لیں، پھل کھا لیں، کچھ بھی کھا لیں. ڈاکٹر بتائے گا آپ کو، میں کیا بتاؤں گا آپ کو بھائی کیا کھائیں. جو ابھی کھا رہے ہیں نا وہ بہرحال نہ کھائیں. جو کچھ پیزے برگر وغیرہ سحریوں میں کھائے جا رہے ہیں نا، پھر سارا دن جو ڈکاریں چلتی ہیں تو اللہ کی پناہ ہے وہ. کیونکہ میں نماز میں آتا ہوں نا تو جو ڈکاریں جس قسم کی سننے کو مل رہی ہوتی ہیں اس سے بہت افسوس ہوتا ہے. مسلمان کدھر کو جا رہا ہے؟ رمضان میں یہ حال ہے، اور وزن بڑھ رہا ہے رمضان میں لوگوں کا کم ہونے کے بجائے. تو باقی ڈاکٹر بتائے گا، حکیم صاحب بتائیں گے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے، یہ میں نہیں بتاؤں گا. رمضان میں ذخیرہ اندوزی کرنا، رمضان میں ذخیرہ اندوزی کر کے قیمتیں بڑھا دی جاتی ہیں، اس کا کیا وبال ہے؟
اگر کوئی چیز مارکیٹ میں شارٹ چل رہی ہے، کھانے پینے کی چیز ہے، لوگوں کو مل نہیں رہی، تو اس میں ذخیرہ اندوزی حرام ہے، وہ غلط چیز ہے. لیکن اگر وہ اویلیبل ہے مارکیٹ میں، یہاں سے نہیں ملے گا تو وہاں سے مل جائے گا، تو پھر اگر کوئی تاجر روک لیتا ہے کہ جی میں بعد میں بیچوں گا، تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. ایسی ذخیرہ اندوزی جس سے لوگوں کو نقصان پہنچ رہا ہو، ان کی بیسک ضرورتیں ہی پوری نہ ہو رہی، وہ حرام ہے. رمضان میں اصلاح نفس کا طریقہ، رمضان المبارک میں انسان کی اصلاح کا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ محمد سفیان، یہ تو شرعی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو آپ نے پورا واعظ و نصیحت کی باتیں پوچھنا شروع کر دی سفیان بھائی. باقی اصلاح کا طریقہ یہی ہونا چاہیے کہ ایک لسٹ بنائیں گناہوں کی رمضان سے پہلے. ابھی تو رمضان شروع نہیں ہوا نا، تو آپ لسٹ بنا دیں کہ میرے اندر یہ گناہ ہے، میں رمضان میں سارے گناہ سے انشاءاللہ توبہ کروں گا. اور روزے بھی پڑھیں، روزے بھی رکھیں، تراویح بھی پڑھیں، تہجد بھی پڑھیں، دعائیں بھی مانگیں، اسی نیت کے ساتھ کہ اللہ میں نے اپنی زندگی چینج کرنی ہے. تو اس سے انشاءاللہ آپ کے گناہ بھی چھوٹیں گے. کیا روزے سے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ کیا رمضان میں روزہ رکھنے سے کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں؟ سیف اللہ صاحب پاک پتن سے دیکھیں، کبیرہ گناہوں کا اصول یہ ہے کہ جب تک توبہ نہ کی جائے وہ معاف نہیں ہوتے. اس لیے رمضان میں عام طور پہ کبیرہ گناہوں سے توبہ کی توفیق مل جاتی ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ رمضان میں سارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. وجہ اس کی ہے کہ کبیرہ گناہوں سے بھی توبہ کی توفیق عام طور پہ رمضان میں مل جاتی ہے. تو اس لیے آپ کوشش کریں کہ رمضان میں کبیرہ گناہ بھی چھوڑ دیں اور ان سے سچی توبہ کریں. بغیر داڑھی والے امام کے پیچھے تراویح پڑھنا، رمضان میں بغیر داڑھی والے حفاظ کرام تراویح پڑھاتے ہیں، ان کے پیچھے جماعت کا کیا حکم ہے؟ بھائی داڑھی والے کو ترجیح دینا چاہیے. آج کل یہ بہت بڑا رواج، بہت برا رواج پھیل گیا ہے کہ داڑھی کٹانا تو کبیرہ گناہ ہے. کم از کم امامت کے مصلے پر جو اتنی مقدس جگہ ہے، وہاں تو ایسے شخص کو کھڑا کرنا چاہیے نا جو کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ کرتا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف الیہود والنصارى، یہود اور نصارہ کی مخالفت کرو، اعفوا اللحى، داڑھی بڑھاؤ. تو تورات میں آج تک لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کوہ طور پہ بلا کے کہا کہ اپنی قوم کو کہتے ہیں کہ داڑھی نہ کٹائیں. اس کی وجہ سے یہودی بھی اب تک داڑھی رکھتے ہیں. تو یہودیوں سے عبرت حاصل کر لیں کہ انہوں نے اپنی تورات پر داڑھی کے معاملے میں عمل کیا ہوا ہے. آپ دیکھیں یہودیوں کے جتنے مذہبی اسکالرز ہیں وہ بڑی بڑی داڑیاں ہوتی ہیں، مسلمانوں کے مذہبی اسکالر اتنی داڑیاں. تو کیا آپ کی بات میں لوگ اثر ہوگا؟ لوگ کہیں گے خود تو عمل کر نہیں رہے، ہمیں بیٹھ کے سمجھا رہے ہیں. تو اور پھر ہمارے یہاں ایک بڑا عذاب یہ آ گیا کہ مذہبی اسکالر جو داڑیاں کاٹ رہے ہیں نا، ایک تو جرم، اوپر سے اس کی توجیہ بھی. کہتے کہاں لکھا ہے حدیث میں کہ داڑھی بڑھاؤ؟ یہ تو کلچر تھا. بھائی حدیث میں کیوں نہیں ہے؟ بخاری مسلم کی کتنی ساری احادیث ہیں جن میں اعفاء کا حکم ہے، بڑھانے کا حکم ہے. کوئی ایک صحابی دکھا دیں جو داڑھی چھوٹی کرتے ہوں، کوئی ایک پیغمبر بتا دیں جن کی داڑھی چھوٹی ہو. بڑے آرام سے اس کو کہتے ہیں وہ تو کلچر کا حصہ تھا. واہ بھائی واہ، آپ سے ایک کام ہو نہیں رہا، آپ ایک سوسائٹی سے متاثر ہو گئے، آپ ماڈرن بننے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ ذرا لبرلزم کی طرف جا رہے ہیں. تو اپنے گناہ کو آپ نے کیسے بہترین طریقے سے آپ نے اس پہ پردہ ڈالا ہے، اور اس کو کیسے اچھی آپ نے ایک جناب وہ ایک لیبل لگا دیا کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کلچر کی وجہ سے حکم دیا ہے. کلچر کی وجہ سے پیغمبر کسی بات کے آرڈر کلچر کی وجہ سے دینے کے لیے نہیں آتے. پیغمبر کے جو احکامات ہوتے ہیں وہ خدائی وحی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم احکام دے رہے ہوتے ہیں. تو آپ سے اگر ایک کام نہیں ہوتا، آپ توبہ کریں، اب لوگوں کو بتائیں کہ بھئی میں گناہگار ہوں، میں مانتا ہوں داڑھی بڑھانا لازم ہے. ڈاکٹر محمود غازی رحمۃ اللہ علیہ اسلام آباد یونیورسٹی کے پروفیسر تھے، اور اللہ ان کو کی مغفرت فرمائے. بڑے زبردست عالم تھے، بہت اللہ نے علم دیا، تقویٰ دیا. لیکن ایک بات تھی، وہ داڑھی چھوٹی تھی ان کی. لیکن وہ کہتے تھے برملا کہ بھئی میرا یہ جرم ہے، میں مانتا ہوں. ان کی مجھے یہ بات بڑی اچھی لگتی تھی. وہ کہتے تھے میں داڑھی چھوٹی کرتا ہوں لیکن میں اس پہ کوئی لیبل نہیں لگاتا، میں اس کو جائز نہیں قرار دیتا، یہ بالکل ناجائز ہے. میں دعا کرتا ہوں اور آپ لوگ بھی دعا کریں اللہ مجھے پوری داڑھی کی توفیق دے دے. مجھے ان کا یہ عمل بڑا اچھا لگتا تھا کہ چلو ایک غلطی ہے، ان سے کوئی وجہ ہوگی، مصلحت ہوگی، نہیں رکھ پائے، مجھے نہیں پتا وہ مصلحت کیا تھی. لیکن کم از کم ایسا تو نہیں ہے نا کہ اپنی ایک عمل کی وجہ سے شریعت ہی کو چینج کر دیا ہو. تو آج بہت سے اسلامی اسکالرز ہیں، ان سے داڑھی نہیں رکھی جاتی پوری، تو سیدھے سیدھے کہتے ہیں بھائی اللہ کا حکم ہے، ہم نہیں کر پا رہے. ہم نے کب دعویٰ کیا کہ ہم 100% سچے پکے مسلمان ہیں، کمزور مسلمان ہیں؟ تو یہ کہہ دیں وہ، لیکن یہ کہ چینج ہی کرنا شروع کر دیا کہ جی کہاں ہے اسلام میں داڑھی. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا پورا اسلام داڑھی میں ہی ہے، کیا تمہیں داڑھی کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا؟ تو ہم نہیں کہتے پورا اسلام داڑھی میں ہے، لیکن پورے اسلام میں داڑھی بھی ہے بہرحال. تو اس لیے جو تراویح میں ہے نا، ایسے امام کو ترجیح دینی چاہیے جو مکمل داڑھی ہو، جس کی اس کی ایک برکت ہوتی ہے. آپ اس کو اپنا نمائندہ بنا رہے ہیں نماز میں، وہ گویا آپ کا پیغام، آپ کی جو دعا ہے سورہ فاتحہ میں جب وہ فاتحہ پڑھتا ہے تو آپ کی طرف سے پڑھتا ہے نا، وہ ایک نمائندہ بن کے اللہ سے بات کر رہا ہے. تو اس لیے بغیر داڑھی والوں کے پیچھے جو تراویح پڑھنے کا رواج ہے یہ قابل اصلاح ہے، اس کو
کوشش کریں ختم کرنے کی. داڑھی والوں کو, جو امام داڑھی رکھتا ہو اس کو پروموٹ کریں. اور پھر داڑھی بھی کافی نہیں ہے, بعض ائمہ ایسے ہوتے ہیں جو رمضانی امام ہوتے ہیں, وہ پورے سال بدماشیوں میں لگے ہوتے ہیں, ساری اوٹ پٹانگ حرکتیں وہ کر رہے ہوتے ہیں, چوریاں وہ کر رہے ہوتے ہیں, لڑکیوں کو وہ چھیڑ رہے ہوتے ہیں, فلمیں ڈرامے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, رمضان میں مصلی پہ مسجد میں آ کے وہ امام بنے ہوئے ہوتے ہیں, لوگ سمجھ رہے, لوگ ان سے دم کرا رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی غلط ہے. ایسے امام کو چاہیے بھائی اپنی گھر میں نماز پڑھا لے تو, ٹھیک ہے نا, اپنی قرآن مکمل کر لو. ہم ان کو یہ تو نہیں کہتے کہ قرآن مکمل نہ کریں, لیکن مسجد میں مصلی پہ بہرحال اس کا خیال کرنا چاہیے کہ ایسے شخص کو امام بنائیں جس پہ لوگوں کو اعتماد ہو, اس میں تقویٰ ہو, اس میں کچھ صورت اور سیرت سے وہ شریعت کا پابند لگتا ہو, کیونکہ اس کے اثرات پھر مقتدیوں میں جاتے ہیں اور نماز کی برکتیں زیادہ حاصل ہوتی ہیں. صحابہ کیوں اس کا خیال کیا کرتے تھے کہ ہم پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھیں, کیونکہ امام جتنا مقدس ہوگا نماز بھی اتنی ہی جاندار ہوگی. نابالغ بچے کا تراویح پڑھانا یا سننا. نابالغ بچوں کے پیچھے تراویح کا کیا حکم ہے؟ نیز کیا چھوٹا بچہ تراویح میں سامع بن سکتا ہے؟ سامع بن سکتا ہے, امام نہیں بن سکتا, بشرطے کہ یعنی بہت چھوٹا بچہ نہ ہو, یعنی صبی ممیز جسے کہا جاتا ہے, 7 سال سے عمر زیادہ ہو تو ایسا بچہ سامع بن سکتا ہے, لیکن امام نہیں بن سکتا نابالغ بچہ. ہاں نابالغ بچہ نابالغوں کا امام بن سکتا ہے. گھر میں بچے جو قرآن حفظ کر لیتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ گھروں میں تراویح پڑھائیں, چھوٹے بہن بھائی ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں جماعت میں, تو ان کا قرآن بھی مکمل ہو جائے گا. لیکن بالغوں کو نماز پڑھانے کے لیے امام کا بالغ ہونا بھی ضروری ہے. کیا عورت دیگر عورتوں کو تراویح پڑھا سکتی ہے؟ اگر ہاں تو اس کا طریقہ کار بتا دیں. نیند اگر پیچھے لڑکا بھی کھڑا ہو جائے تو کیا حکم ہوگا؟ بنت نصیر لاہور سے. عورت کی امامت میں اگر لڑکا پیچھے کھڑا ہو جائے تو اس لڑکے کی تو بہرحال نماز نہیں ہوگی, کیونکہ مرد کو تو مرد ہی امامت کر سکتا ہے, لیکن عورت کی امامت کرے تو ہمیں اس بارے میں ایک روایت حضرت عائشہ سے ملتی ہے, لیکن اسلاف نے نہ اس پر عمل کیا, نہ ہمیں کوئی اس کی کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی کوئی حوصلہ افزائی ملی, اور نہ کسی فقیہ نے اس عمل کو پسندیدہ عمل قرار دیا. یہی وجہ ہے کہ خلفائے راشدین کے دور میں بھی ایسا نہیں ہوا, بعد میں بھی ایسا نہیں ہوا, اور ہمیشہ مرد ہی امامت کرتے رہے ہیں. تو اس لیے حضرت عائشہ کے اس عمل سے یہ بہرحال پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی عورت ایسا کر لے گی تو پیچھے عورتوں کی نماز ہو جائے گی, لیکن یہ عمل بہرحال پسندیدہ ہے نہیں. دیگر احادیث کو بھی اگر ہم سامنے رکھ کے دیکھتے ہیں, کہیں بھی ایسا نہیں ملتا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت عورتوں کی کروائی ہو اس طرح سے کہ عورت کو حکم دیا. مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت مسجد سے نکل جاتی تو آپ گھر میں آگے امہات کو اپنے پیچھے کھڑا کر کے خود نماز پڑھاتے تھے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو جب حکم دیا نا کہ تمہاری گھر کی نماز مسجد سے بہتر ہے, تو گھر میں آپ نے ان کو انفرادی نماز کا حکم دیا ہے. آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ گھر مسجد میں جماعت پڑھنے سے بہتر ہے تم گھروں میں جماعت کر لو, اگر اس کی اجازت ہوتی نا, جیسے کہ آج کل بہت سے اسکالرز فتویٰ دے رہے ہیں کہ عورت کو نماز پڑھا سکتی ہے. اگر ایسا ہوتا تو کتنے, یعنی عورتوں کو پھر گھر میں انفرادی نماز کا حکم تھوڑی ہوتا, بلکہ عورتوں کو حکم دیا جاتا کہ گھر میں اپنی جماعت کرا لیں وہ, لیکن ہمیں کہیں بھی نہیں ملتا. تو صرف ایک حدیث کو دیکھ کے کبھی فیصلہ نہیں کیا جاتا, باقی بھی تمام احادیث کو دیکھا جاتا ہے. تو ان تمام احادیث کو دیکھ کے فقہا نے جو استدلال کیا وہ یہ ہے کہ اگر عورت کو نماز پڑھا دے تو نماز ہو تو بہرحال جائے گی, لیکن یہ عمل بہرحال مکروہ اور ناپسندیدہ ہے, یہ قابل ترغیب عمل نہیں ہے. اس لیے خواتین کو چاہیے کہ وہ انفرادی نماز پڑھیں, جماعت سے پڑھنی ہے تو مرد کو امام بنائیں, اس کی اقتداء میں نماز پڑھیں. اور اگر بالفرض عورت کو نماز پڑھاتی ہے مکروہ ہونے کے باوجود, وہ کہتی نہیں شوق ہے اس کو پڑھانے کا, تو پھر خواتین امام جو ہے نا وہ صف کے بیچ میں کھڑی ہوں گی, وہ آگے نہیں کھڑی ہوں گی. کتنے نوجوان میرے پاس آئے آج جو خودکشی کرنے جا رہے تھے, پھر ان کو خیال ہوا, کسی نے روک لیا, بعد میں ہسٹری چیک کی, پتہ چلا کہ بھائی ان کی خواہش تھی کروڑپتی بننا, اور چند دنوں میں کروڑپتی بننے کے چکر میں جو پیسہ جتنا تھا وہ بھی گنوا دیا. ہمیں ایسے تو یوٹیوب پہ لوگ نظر آئیں گے جو چند دنوں میں کروڑپتی بن گئے, وہ پھر آ کے آپ کو موٹیویٹ کر رہے ہوں گے, دیکھو میں نے اسٹرگل کی, دیکھو میں نے محنت کی, آج میں نے یہ کی, آج میرے پاس اتنا پیسہ. بھائی یہ کبھی بھی تحقیق کا طریقہ نہیں ہوتا. وہ کووڈ کے دنوں میں نا ڈاکٹر لوگ کہتے تھے نا فاصلہ رکھیں فاصلہ رکھیں, تو ان دنوں میں یوٹیوب پہ کچھ لوگوں کی ویڈیوز آنا شروع ہوئی کہ ہم نے تو فاصلہ رکھا تھا پھر بھی ہمیں کورونا ہو گیا, ہم نے تو احتیاط کی تھی پھر بھی ہمیں کورونا ہو گیا. تو لوگ میرے پاس وہ ویڈیوز بھیجتے تھے کہ دیکھو انہوں نے اتنی احتیاط کی پھر بھی ہو گیا, اس کا مطلب احتیاط کی ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا کبھی بھی کسی چیز پہ ایسے تحقیق نہیں ہوئی. تحقیق کا طریقہ یہ ہے کتنے لوگوں نے بے احتیاطی کی اور کتنے لوگوں نے احتیاط کی. تو بے احتیاطی والوں میں کورونا کا ریشو کتنا ہے اور احتیاط والوں میں یہ ریشو کتنا ہے, وہ سارا ڈیٹا جب تک کلیکٹ نہیں ہوگا اس وقت تک آپ اپنی تحقیق کو تحقیق
نہیں کہہ سکتے. ایسے تو بہت ساری مثالیں ہیں. بہت سے لوگوں نے احتیاط کی, ٹرک کے نیچے آ گئے, ٹھیک ہے نا, مر گئے. بہت سے لوگوں نے احتیاط کی, پھر بھی مر گئے وہ. لیکن بہت سے لوگوں نے احتیاط نہیں کی اور پھر بھی زندہ ہے وہ. ایک دفعہ میں نے بیان کیا, میں نے کہا بھائی یہ آپ خوراک پہ کنٹرول کرو. یہ گٹکے پان, کراچی کے لڑکے تھے نا, ان میں نے بیان کیا, یہ گٹکے پان سگریٹ کینسر کا ذریعہ ہے, کتنے لوگ مر رہے ہیں اس سے. تو ایک صاحب بیان کے بعد ہے کہ میرے نانا جو ہے 90 سال کے ہو گئے, گٹکا بھی کھاتے اور چین اسموکر ہے, دیر دنادن سگریٹ بھی پیتے ہیں, گٹکا وہ کھاتے ہیں, نسوار وہ کھاتے ہیں, پان وہ کھاتے ہیں, اور آج بھی اپنے پاؤں پہ چل کے بازار جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ کچھ بھی نہیں ہے. میں نے کہا بھائی تحقیق اس کو نہیں کہتے. تحقیق اس کو کہتے ہیں کہ سارے چین اسموکر اور گٹکے پان والوں کو آپ جمع کریں اور پھر ان میں دیکھیں آپ کے نانا جیسے کتنے ہیں. وہ 1% ہوں گے, 99% انتقال کر چکے ہوں گے, 60-65 میں دنیا سے جا چکے ہوں گے. ایک آدھ تو ہوتا ہے ایسے, 2-4 لوگوں کو دیکھ کے تھوڑی کبھی تحقیق کا بنیاد رکھی جاتی ہے. تو دولت کمانے, جو میں بتا رہا تھا نا, خودکشی کرنے کے لیے انہوں نے کوشش کی, اچانک مالدار بننے کی کوشش کی, انہوں نے نہیں بن پائی. یوٹیوب پہ دیکھ کے نا, وہ فلاں آدمی ہے جو اتنا کروڑ پتی, فلاں ایسی گاڑیوں میں گھوم رہا ہے, فلاں کی ایسی لگژری لائف. پھر جب وہ گھر جاتے ہیں تو ان کو اپنا وہ جو کھٹولا ہے اور وہ جو اپنے کپڑوں کے پوٹلے ہیں وہ ان کو اچھے نہیں لگے, ڈپریشن میں جاتے ہیں, اسٹریس میں جاتے ہیں. بھائی کمپرومائز کر لو, اعتدال کے ساتھ کمانے کی کوشش کرو, کما لو, ٹھیک ہے, نہیں کر کوئی بات نہیں. خواہشات پوری کرنے کی جگہ جب آپ روزہ چھوڑتے ہو تو کھانا ہی 30 دن تک اسکپ کر دیتے ہو. تو جو آدمی کھانا ہی قربان کرنے کا جذبہ پیدا ہو تو اس کو دال پھر اچھی لگے گی نہیں لگے گی کہ یار تم, جب میرے اندر یہ کنٹرول ہے کہ میں کھائے بغیر زندہ رہ سکتا ہوں, تو اگر دال مل رہی ہے تو پھر زیادہ بڑی نعمت ہے. جب بھی انسان اپنے سے کم کا سوچتا ہے نا, تو جتنا مل رہا ہوتا ہے اس پہ وہ خوش ہوتا ہے, اور جب اپنے سے اوپر کا سوچنا شروع کر دے گا تو اسٹریس اور ڈپریشن کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہو. تو اسی مہینے 2 کیس خودکشی کے آ چکے ہیں میرے پاس. ایک تو بیچارہ دونوں الحمدللہ نہیں کی, ظاہر ہے کی ہوتی تو میرے پاس کہاں آئے ہوتے, تو اخبار میں آئے ہوئے ہوتے, وہ پتہ نہیں کتنے کر چکے ہوں گے اب تک. تو آج نوجوانوں میں کیا ہے, ہم نے پیسہ کمانا ہے, پیسہ کمانا ہے, نہیں کما پاتے. بھائی یہ تو اللہ کی طرف سے, کوئی کما لیتا ہے کوئی نہیں. تو آپ کیوں قناعت سے کام نہیں لیتے, اپنی خواہشات کو محدود کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ کیوں نہیں کہہ لیتے کہ اگر میرے پاس پیسے نہیں تو کوئی بات نہیں, میں رکشے میں چلا جاؤں. دیکھیں جو رمضان میں آپ کو روزہ میں کھانا پینا چھڑوایا جا رہا ہے نا, تو اللہ نے اس کی حکمت یہ نہیں بتائی ہے تاکہ تمہارے اندر کم کھانے کی عادت پیدا ہو جائے, یہ حکمت نہیں بتائی. اللہ نے حکمت بتائی لعلکم تتقون, ہر قسم کی خواہش کو کنٹرول کرنے کی عادت پیدا ہو جائے. اگر تمہارے لیے خواہش ہے کہ تمہیں لینڈ کروزر میں گھومنے کا شوق ہے اور پیسے نہیں ہے, تو تمہیں اپنی اس خواہش پہ کنٹرول کرنے کی عادت پڑ جائے. اگر تمہاری یہ خواہش ہے کہ میں 1 کروڑ روپے مہینے میں کمایا کروں اور نہیں کما پا رہے, تو تمہیں اپنے اس خواہش پہ کنٹرول کرنے کا تمہارے اندر طاقت پیدا ہو جائے. جتنا ہے اس پہ راضی ہو جاؤ. کھانا چھڑوایا جا رہا ہے, مقصد صرف کھانا چھڑوانا نہیں ہے, مقصد ہے آپ کو آپ کی مرضی کے خلاف چلنے کی عادت پڑ جائے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کی نہیں سمجھا پا رہا ہوں؟ تو اب کرنا کیا ہے رمضان میں؟ آخری بات, یہ رمضان اس جذبے سے گزارنا ہے کہ میں نے اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا. اچھا یہ بھی ایک اسلام کا حسن ہے. دنیا میں بہت سے مذہب ایسے ہیں جو آپ سے آپ کی ہر حلال خواہش چھڑوا دیں. ہندوؤں میں آپ نے دیکھا ہوگا کرالنگ کرتے ہوئے جا رہے ہیں, کپڑے نہیں پہن رہے اور گوشت نہیں کھا رہے. ایک صحابی نبی کے پاس آئے, یا رسول اللہ, حضرت عائشہ سے فرمایا کہ میں تو کبھی بھی زندگی میں گوشت نہیں کھاؤں گا, اس لیے کہ یہ تو لذیذ چیز ہے, تو اپنی خواہشات کے خلاف چلوں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو پسند, اس لیے کہ اسلام یہ دین فطرت ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ چیزیں میں نے تمہارے لیے پیدا کی, تو میرا مقصد تمہیں یہ چیزیں چھڑوانا نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں میں پڑھ کے اللہ کو نہ بھول جاؤ اور ان چیزوں میں پڑھ کے خواہشات کے غلام نہ بن جاؤ. غلام بنے ہوئے آج ہم خواہشات کے. کتنے کیسز آتے ہیں نا, شوہر مالدار تھا, ذرا سا غریب ہو گیا, بیگم بھاگ گئی, خلا لے لی, برداشت ہی نہیں ہو رہا. بیگم میں تھوڑا سا کوئی عیب پیدا ہو گیا تو بھائی شوہر کو چاہیے گزارا چلا یار, کوئی بات نہیں, دنیا مسافر خانہ ہے, یہ خواہشات پوری کرنے کی جگہ تھوڑی ہے نا. وہ ڈپریشن میں چلا گیا. ابھی ریسنٹلی 1 ہفتہ پہلے ایک صاحب آئے, مجھے کہنے لگے, میں لڑکا تھا نوجوان, میں بہت ٹینشن میں. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہہ رہے میری شادی 1 سال ہو گئی ہے لیکن مجھے بیوی پسند نہیں ہے. 1 سال ہو گیا, بچہ بھی ہو گیا, مگر مجھے اپنی وائف پسند نہیں. تو میں نے کہا کیا 1 سال چھوڑو یار, سب کو تھوڑی پسند ہوتی ہے, کسی کو خوبصورت مل جاتی ہے, کسی کو درمیانی مل جاتی ہے.
اور سال ہو گیا, بچہ ہو گیا, تم کہہ رہے ہو. خیر میں نے تو پھر اس کو وہی فسادیوں والا مشورہ دیا کہ ایک اور کر لو, لیکن یہ کہ ابھی میں خواتین بھی بیان سن رہی ہیں, یہاں وہ والے مشورے نہیں دوں گا میں. لیکن وہ اتنی ڈپریشن میں, اتنی اسٹریس میں, بھائی اس کی علامت ہے کہ آپ دنیا کو خواہشات کی جگہ. تو میں نے کہا یار کل تمہاری بہن بیٹی ہو اور بہنوں یہ 1 سال کے بعد بولے مجھے آپ کی بہن پسند نہیں آ رہی, تو طلاق دے کے گھر بٹھا دو, کیا گزرے گی باپ کے اوپر. آج کل طلاق یافتہ لڑکیوں کا ہماری سوسائٹی میں کیا حشر ہوتا ہے, گزارا چلاؤ بھائی نا. تو جب ہر آدمی نے یہ ٹھان لی ہے کہ میں نے اپنی تمام خواہشات یہاں ہی پوری کرنی ہے, تو یہ آپ ڈائری میں نوٹ کر لیں, اس کا مطلب آپ اپنے آپ کو ڈپریشن اور ٹینشن کا مریض بنا رہے ہیں. خواہشات پوری ہوتی نہیں ہے, یہ ناممکن ہے. ایک خواہش پوری ہوگی وہ 10 انڈے بچے پیدا کر کے جائے گی, اور پھر وہ جب پوری کریں گے تو وہ 100 خواہشات جنم دے کے جاری ہوگی. آپ اپنے حکمرانوں سے آپ اندازہ لگا لو کتنی دولت. کبھی آپ نے ایک کسی ارب پتی کو دیکھا جو کرپشن کر کے ارب پتی بناؤ, اور ارب پتی بننے کے بعد کرپشن سے توبہ کر لیے اس نے. وہ دنیا میں ایک مثال ہے کہ یار چونکہ میں نے چوری سے کمایا لیکن اب کما لیا نا, چلو اب چوری سے توبہ کر لو. کوئی ایک دیکھا آپ نے؟ نہیں کرتے بھائی, کیونکہ دل پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے. کیا کھا لے گا, کیا پہن لے گا, کیا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان دیا کہ بھائی تھوڑا سا دوسرا رخ بھی ہے, مادہ پرست بننے کی کوشش نہ کرو. نماز دی ہمیں, رات کو نیند قربان کرنی ہے, پھر دوپہر کو کاروبار چھوڑنا ہے, پھر عصر میں کام چھوڑنا ہے, پھر مغرب میں اپنے گھر بار کو چھوڑ کے مسجد میں حاضری, پھر عشاء میں بار بار. تو جو لوگ اس طرح کی قربانیاں دیتے رہتے ہیں ان کی زندگیوں میں سکون رہتا ہے, اور جو یہ قربانیاں نہیں دیتے ان کی زندگی سے بھی سکون نکلتا ہے اور ان کے گھروں سے بھی سکون نکلتا ہے. میرے پاس جو گھروں میں زیادہ تر بے سکونی کے کیسز آتے ہیں وہ ان گھروں میں زیادہ آتے ہیں جن کے پاس سکون کی تمام چیزیں میسر ہیں. ماں باپ نے بچوں کی ہر خواہش پوری کی ہوتی ہے, ان سے قربانیاں دلوائی نہیں ہوتی جو اللہ اس کے رسول نے حکم دیا جن قربانیوں. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ان بچوں کو پھر ماں باپ بھی برے لگتے, کیونکہ دیکھیں ماں باپ کو پالنا بھی یہ خواہشات کی قربانی دیے بغیر ممکن نہیں ہے, کیونکہ اب بوڑھے باپ سے آپ کو فائدہ تو کچھ ہے نہیں, بوڑھی ماں اور باپ سے. تبھی تو گوروں نے کیا کیا, ابا 60 سال ہوتے ہی اولڈ ہاؤس ان کا مقدر ہے. وہ کہتے ہیں یار لائف کو انجوائے کرنے میں کباب میں جو اس زندگی کی کباب میں سب سے بڑی ہڈی ہے, گورا کہتا ہے وہ ہمارے ابا اور ہماری اماں ہیں. تبھی گوروں نے ابا اور اماں کے لیے کیا رکھے ہوئے ہیں, بول لینا آپ لوگ, اولڈ ہاؤس رکھے. کہتے ہیں یار جب ہم پیدا لائف کو انجوائے کرنے کے لیے ہوئے ہیں تو یہ کباب میں ہڈی کھانسیں گے, کیا کریں گے ہمارے. وہ نچوڑنا تھا وہ تو نچوڑ لیا نا بچپن میں ابا اماں کو اس نے. تو ماں باپ کو بھی وہی رکھے گا بڑھاپے میں جس کو اپنی خواہشات پہ کنٹرول ہوگا, وہ غیرت اور حمیت کی بیس پہ قربانی دے گا. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں 10 سال سے ابا کو لقوا ہوا ہے, کوما میں گئے ہوئے ابا اور 10 سال ہو گئے وہ بیڈ پہ بیٹا ان کی خدمت کر رہا ہے. یہ جب ہی ہے جب آپ اپنے بچوں کے اندر قربانی کا جذبہ پیدا کریں گے, ان سے روزے رکھوائیں گے, ان سے تلاوت کروائیں گے, ان سے نماز ٹائم پہ پڑھوائیں گے, اور پھر ان سے اپنی خدمت بھی کروائیں گے. یہ بھی شریعت کا حکم ہے کہ اپنی اولاد سے آپ ابھی سے اپنی خدمت لیں تاکہ ان میں خدمت کا جذبہ پیدا ہو. آج ماں باپ بچے کی ہر خواہش پوری کر کر کے بچے کو بگاڑ دیتے ہیں. وہ بچہ پھر بڑے ہو کر آپ کی خدمت نہیں کرے گا, وہ چاہے گا جو چیز بھی میری خواہش میں رکاوٹ بن رہی ہے میں ان تمام چیزوں کو اپنی زندگی سے نکالوں. تو اس رمضان میں اب کیا کرنا ہے, پہلی بات ایک ڈائری لے کے نا جو بھی ہماری زندگی میں گناہ ہے وہ تمام گناہوں کی ایک فہرست بنائیں. بھائی میں یہ بھی غلط کرتا ہوں, میں یہ بھی غلط کرتا ہوں, میں یہ بھی غلط کرتا ہوں. مثال کے طور پر کسی کو نشے کی عادت پڑ گئی ہے, بھائی میں یہ غلط کرتا ہوں, یہ نشہ ہے, تو میں نے اس رمضان میں اس نشے کو, میں شراب پیتا ہوں یہ غلط ہے, میں نے رمضان میں اس نشے کو چھوڑنا ہے. اور میں تو مشورہ دیتا ہوں سگریٹ بھی چھوڑ دو, حرام نہیں ہے لیکن حلال طیب بھی نہیں. جب ایک چیز کا جو سگریٹ پینے والے ہیں نا یہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں ہمیں سگریٹ پی کے سکون ملتا ہے. ہم بے سکونی میں ہوتے ہیں, جب ہم سگریٹ پیتے ہیں تو کیا مل جاتا ہے, ذرا میرے ساتھ بولے نا آپ لوگ, بے سکونی میں ہوتے ہیں, جب پیتے ہیں تو سکون میں آ جاتا ہے. بھائی وہ بے سکونی میں ہوتے ہی اس لیے ہو کہ پیتے ہو, نہیں پیو گے تو پینے کے بعد جو سکون ملتا ہے نا وہ پیے بغیر بھی وہی سکون ملے گا تمہیں. میرا خیال ہے میں سمجھا نہیں پا رہا ہوں. یہ ایسا ہی ہے جیسے ہیروئن چی کہتا ہے میں جب نہیں پیتا تو ڈپریشن میں جاتا ہوں اور جب پیتا ہوں تو سکون میں آ جاتا ہوں. اس کا مطلب پینی چاہیے. تو اس کا مطلب جو نہیں پی رہے ہیں, جن کو عادت ہی نہیں ہے, وہ تو پھر ہر وقت ٹینشن میں رہتے ہوں گے.
بھائی یہ تو تمہیں پینے کے بعد سکون مل ہی اس لیے رہا ہے کہ تم پیتے ہو. پینا چھوڑ دو گے تو تھوڑے دنوں تک ٹینشن میں رہو گے, اس کے بعد نارمل کنڈیشن میں آ جاؤ گے. تو کتنی بڑی معذرت کے ساتھ کوئی حضرات یہاں بھی بیٹھے پیتے ہوں گے, لیکن ہے تو بہت پرلے درجے کی حماقت کی بات ہے یا نہیں کہ ایک چیز کا کخ بھی فائدہ نہیں ہے, نہ اسے پی کے کوئی وائٹامنز مل رہے ہیں, کوئی منرلز مل رہے ہیں, کوئی انرجی مل رہی ہے, کچھ بھی نہیں مل رہا اسے پی کے آپ. اور ساری دنیا کے سارے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ کینسر پیدا کرتی ہے, یہ کرتی ہے, یہ یوں کرتی ہے, اتنی بیماریاں اس کے اندر. وہ ایک چٹکلا ہے, کسی نے کہا کہ اگر پاکستانی قوم جو ہے نا اس کو سے سگریٹ چھڑوانی ہے تو سگریٹ کے ڈبے پہ لکھا ہوتا ہے نا, خبردار سگریٹ نوشی کینسر کا ذریعہ ہے. تو سگریٹ کے ڈبے پہ نا ایک آدمی گیا سگریٹ لینے کے لیے, پاکستانی تھا, تو اس پہ لکھا ہوا تھا خبردار سگریٹ نوشی مردانہ قوت کے لیے نقصان دہ, یہ لکھا ہوا تھا. تو فوراً واپس کرتا ہے, کہتا ہے وہ کینسر والی دے دے بھائی, تو یہ والی واپس لے لے, مجھے کون سی چاہیے, کینسر والی دے دے. تو کتنے لوگ ہمارے جاننے والوں میں مر چکے. اگر آپ رمضان میں سگریٹ چھوڑنا چاہیں تو یہ سگریٹ چھوڑنے کا بہترین بولے موقع ہے, جان چھوڑ جائے گی. آپ بولے بھائی ایک مہینہ ہے ہی ٹینشن کا مہینہ, بس ٹینشن, خواہشات کے خلاف, تو پہلے سے جذبہ ہوگا تو چھوٹے گی, نہیں جذبہ ہوگا تو جو چرس پی رہا ہے وہ پیتا رہے گا, جو ہیروئن پی رہا ہے وہ پیتا رہے گا, جو شراب پی رہا ہے وہ پیتا رہے گا. اور ان نشے کی جتنی چیزیں ہیں اس میں قطعاً سکون نہیں ہے. آج ہماری یونیورسٹیوں میں بھی ان چیزوں کو عام کیا جا رہا ہے, اس سے تو ڈپریشن میں لے جاتی ہیں یہ چیزیں انسان کو. تو آپ ہمت کر کے اس مہینے میں جتنی بھی نشے کی چیزیں ہیں کسی بھی عنوان سے ہو, نیکوٹین ہو, اور بہت سے لوگوں کو بہت زیادہ چائے کی عادت پڑ جاتی ہے, ہر آدھے گھنٹے بعد چائے پی رہے ہیں, کافی پی رہے ہیں, چائے, پاگل ہو جاتے ہیں وہ. بہت ساری چیزوں پہ آپ کنٹرول کر سکتے ہو. پھر دوسری چیز, اس رمضان میں سب نے یہ ہمت کرنی ہے بھائی ہم نے اپنے آپ کو قرآن مجید کی تلاوت کا عادی بنا. دیکھو سب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں رمضان میں, ٹوٹا پھوٹا کر ہی لیتے ہیں, لیکن اس نیت سے نہیں کرتے کہ پورے سال کے لیے عادی بنا لیں. یہی وجہ ہے کہ جہاں چاند نظر آیا وہ تلاوت اور قرآن ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا. تو جب آپ اس جذبے سے کرو گے بھائی یہ ڈیلی روٹین ہوگی, آج جو میں قرآن ہاتھ میں اٹھا کے تلاوت کر رہا ہوں اب پورے سال تک میں نے یہ معمول بنا رہا, تو بے شک 10 منٹ کے لیے ہو, 15 منٹ کے لیے. تیسرا کام کیا کرنا ہے, سب سے پہلے اسلام میں نماز ہے. آپ نے رمضان میں نماز پڑھنی ہے, اس لیے نہیں کہ رمضان ہے, اس لیے کہ بھائی مجھے 30 دن اپنے آپ کو نماز کی عادت ڈالنے کا موقع ملا ہے. مسجدیں بھری ہوئی ہوتی ہیں, رونق ہوتی ہے, تو اب میں اس نیت سے شروع کر رہا ہوں کہ اب یہ کام پوری زندگی کرنا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. میڈیا ہے اس پہ بےہودگی, بے حیائی, جو طوفان بدتمیزی میڈیا پہ ہے, آپ جو ایک بے حیائی کا طوفان ہے, آپ رمضان میں نیت کرو کہ میں نے اپنے آپ کو اس بے حیائی کے دلدل سے نکالنا. دیکھو اسلام میں ایک حلال ہے ایک حرام. حلال صرف آپ کی بیوی کے علاوہ جتنی عورتیں ہیں ان میں سے کوئی بھی آپ کے لیے حلال, بولے نا بھائی زبان کسی بھی طرح سے. حدیث میں آتا ہے انسان کی آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں, انسان کے کان بھی زنا کرتے ہیں, انسان کی زبان بھی زنا کرتی ہے. عورت سے آپ کا رشتہ کسی بھی طرح سے اس کے باڈی سے لذت حاصل کرنا یہ اسلام میں اللیگل ہے. اللہ نے الا علی ازواجہم آپ کے لیے باؤنڈری بنا دی ہے, تبھی تو گوروں کا سارا خاندانی نظام کیا ہو گیا, تباہ و برباد. جانوروں میں اور انسانوں میں فرق ہی یہی ہے کہ جانوروں میں فزیکل ریلیشن ہوتا ہے, نکاح نہیں ہوتا, انسانوں میں نکاح ہوتا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. تو یہ نیت کرنی ہے آپ. اور چوتھا کام یہ ہے کہ دیکھیں, یہ بس آخری بات بتا کے میں اپنے بیان کو ختم. چوتھا کام یہ ہے کہ برائیاں ہیں نا دنیا میں, اور جتنی بھی ناکامیاں ہیں ان میں سب سے جو برائی ہے نا, جو تمام برائیوں کی جڑ ہے وہ ہے کم ہمتی, سستی, کاہلی اور کم ہمتی. کتنے لوگ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں ان سے ہو نہیں پاتا. وہی وجہ ہے, کم ہمتی کی وجہ بھی ہے خواہشات کے آگے اپنے آپ کو بچھا دیا ہو. کتنے لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں ہم صبح جلدی اٹھا کریں, اٹھا ہی نہیں جاتا. کتنے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں ہم خوراک پہ کنٹرول کریں, ہوتا ہی نہیں. کتنے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم اپنا وزن کم کریں, نہیں ہوتا ان سے. کتنے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک غصہ ہے, ایک چڑچڑا پن ہے, ہم اس پہ کنٹرول کریں, نہیں ہو پاتا ان سے. تو آپ رمضان میں کم ہمتی کے بجائے آپ نے اپنے اندر کیا پیدا کرنی ہے, ہمت. اتنی بڑی قربانی اللہ, آپ خود سوچیں نا کہ کیا عام دنوں میں آپ کے لیے پاسبل ہے کہ صبح 4 بجے اٹھ کے کھائیں اور پھر مغرب کے بعد کھائیں پورے سال؟ یا کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے لفلی روزے رکھے ہوں گے؟ میرا خیال 1% بھی بمشکل ہوں گے.
تو جب اتنی بڑی ہمت کا کام اللہ آپ سے رمضان میں کروا رہا ہے تو کیوں نہ اس ایک مہینے کو ایک ورک شاپ فرض کر لیں اپنے لیے کہ جس میں آپ کی ٹریننگ ہو رہی ہے. اس میں اپنی زبان پہ کنٹرول کرنا ہے, غصہ نہیں کرنا. آج نوجوانوں کا بہت بڑا مسئلہ ہے, ذرا سی بات پہ ایسا اچھلتے ہیں, کودتے ہیں, چیختے ہیں, چلاتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ نے لقمان علیہ السلام کی نصیحت کا تذکرہ کیا کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ, اپنی آواز کو ہلکا رکھو. مسلمانوں کے گھروں میں چیخنے چلانے کا ماحول نہیں ہوتا, اگر ہو رہا ہے تو غلط ہو رہا ہے. ہر ایک چیخ رہا ہوتا ہے دوسرے کے اوپر. اور لقمان علیہ السلام نے کیا کہا, ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. بیٹا دیکھو سب سے بری آواز کس کی ہوتی ہے, گدھے کی. میں اس کو اس طرح سے ایکسپلین کرتا ہوں کہ گدھے کی بات بری نہیں ہوتی, اسٹائل برا ہوتا ہے. دیکھیں گدھا وہی بات کر رہا ہوتا ہے جو گھوڑا کر رہا ہوتا ہے, جو بلی کر رہی ہوتی ہے. خوراک چاہیے نا, کیا یہی ہوتا ہے نا اس کو, مجھے بھوک لگ رہی ہے خوراک چاہیے. بلی میاؤں میاؤں کر کے آرام سے بتا دے گی, گھوڑا تھوڑا سا ہنائے گا, سمجھ جائے گا بندہ. لیکن گدھا ذرا سی بات کو لے کیا کرتا ہے, پورے پریشر سے ہوا بھرے گا اپنے اندر, پھر پورے پریشر سے نکالے گا, پھر پورے پریشر سے کھینچے گا, ایسا تماشا بنا کے پیش کرے گا. بھائی تو یہ بات آرام سے کر دیتا ہے. میں ایک دفعہ کہیں کسی خطیب کو سن رہا تھا بیان میں, وہ بیان میں نا میں جب بیٹھا تو ایک تو مائک کی آواز بہت تیز تھی, پھر وہ اتنا گلا پھاڑ کے بیان کر رہے تھے کہ میرے کان بجنا شروع ہو گئے. انہوں نے بیان میں کہا حضرت علی نے فرمایا, ایسے چیخے نا. مجھے خیال ہوا میں ان کے پاس جا کے کہوں کہ کیا حضرت علی نے اتنا زور سے فرمایا تھا؟ جیسے حضرت علی نے آرام سے فرمایا تھا تو آپ بھی اسی طریقے سے ہی بات بولے, بھائی آرام سے فرما دیں, وہ بھی تو آرام سے ہی فرما رہے تھے, تو اتنا چیخ رہے تھے. تو گھروں میں ماحول ہمارے سکون کا, چیخنے چلانے کا ماحول, تو یہ بھی بری چیز ہے. قرآن نے منع کیا وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ, اللہ کہہ رہے ہیں اپنی آوازوں کو کیا کرو, پست رکھو. ابھی مجبوری ہو, بہت ہی کوئی چنگیز خان سے لڑنا پڑ گیا ہے, اب کوئی ایک الگ بات ہے. نارملی ہمیں حکم کیا ہے, آواز, اسلام کا حکم ہے یہ, آواز کو کیا رکھنا ہے, پست. ہم نے بڑے علماء کو, بزرگوں کو دیکھا بہت پست آواز ہے, چیختے چلاتے نہیں تھے. آج یہ چیخنے چلانے کا بھی گھروں میں بڑا ماحول بن گیا. تو آپ نے اس رمضان میں کنٹرول کرنا ہے کس پر, اپنی آواز. اور ابا اماں کے سامنے چیخنا تو اتنا بڑا جرم ہے, اللہ کہہ رہے اف نہیں کہنا ان کو, اف. باپ اور ماں کے سامنے تو بہت بڑا جرم ہے. تو آواز پہ کنٹرول کریں, خوراک پہ کنٹرول کریں, اپنی روٹین کو سیٹ کریں. یار یہ ایک مہینہ اللہ نے ہمیں مجاہدے کے لیے دیا ہے, اس میں ہم نے 180 ڈگری پہ کیا کر جانا ہے, بالکل موو کر جانا ہے. رمضان سے پہلے ہم جیسے تھے, رمضان کے بعد بالکل الٹ جائیں گے. اب کون کتنا مڑا ہوا تھا وہ ڈائری لے کے لکھیں, میرے اندر یہ خرابی ہے, میرے اندر یہ خرابی ہے, میرے اندر یہ خرابی ہے. جب انسان اپنے گناہ خود اپنے ہاتھوں سے لکھتا ہے تو وہ اس کے ذہن میں بیٹھ جاتا. وہ نہ لکھے جس کا یہ خیال ہو کہ میں مکمل ٹھیک ہوں, مجھے تبدیلی کی ضرورت نہیں. میرا خیال ہے یہ تو بالکل ہی ٹھیک نہیں. اس کو کہتے ہیں جہل مرکب, کہ آدمی جاہل ہو اور اسے پتہ بھی نہ ہو کہ میں کیا ہوں, جاہل. تو اس لیے اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے. اور میں تو لوگوں سے یہ بھی کہتا ہوں کہ بہت سے دنیا کے کام بھی یعنی ہمت کے بغیر نہیں ہو سکتے, بہت سے دنیا کے کام بھی ایسے, تو ان میں بھی آپ روزے کا فائدہ اٹھا سکتے, ان میں بھی آپ رمضان. کتنے لوگ ہیں ان کو ڈاکٹر نے ایک ڈائٹ پلان بنا کے دیا ہوتا ہے, ان سے ہو نہیں رہا ہوتا, رمضان میں ٹرائی کر لو بھائی, ٹھیک ہے نا, رمضان میں ہو جائے گا آپ سے. کتنے لوگ ہیں جن کو جو ہے وہ پڑھائی کا سوچ رہے ہوتے ہیں, رمضان میں جب آپ روزہ رکھ کے کوئی کام کرتے ہیں نا تو بہت مشکل ہوتا ہے, پھر بھی آپ نے اگر کر لیا تو کھانا کھا کے بہت آسان ہو جاتا ہے. یعنی انسان زیادہ مشکل کام کرتا ہے نا تو اس سے آسان کام اس کے لیے اور زیادہ آسان ہو جاتا ہے. تو اللہ رمضان میں ہم سے زیادہ مشکل کام کروا رہے ہیں. دیکھو اللہ ہم سے حلال لذتیں بھی چھڑوا دیتے ہیں رمضان میں, تاکہ رمضان گزرنے کے بعد حرام سے بچنا آسان ہو جائے. حلال بھی چھڑوا دیتے ہیں اللہ. تو انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں, اور اللہ تعالیٰ اس رمضان کو ہمارے حق میں نعمت بنائے. تراویح کی پابندی کریں, کچھ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا سیکھیں. تراویح میں فائدہ کیا ہوتا ہے, جب اتنی لمبی لمبی رکعتیں پڑھتے ہیں نا تو فرض نماز پڑھنا, آپ دیکھیں رمضان گزرتے ہی عشاء اتنی ہلکی لگنا شروع ہو جاتی ہے, اس سے لگتا ہے یار یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, ہم نے خام میں اس کو ٹینشن لی ہوئی تھی, 4 فرض پڑھے, 2 سنت اور 3 وتر پڑھے, ختم. جب آپ پورا مہینہ تراویح پڑھیں گے تو اتنی لمبی لمبی تراویح ہوتی ہے. عشاء کے تو 4 فرض, دو تراویح تو 20 رکعتیں ہوتی تراویح. خیر, تو ابھی وہ میں رکعتوں والے پھڈے میں نہیں پڑھنا چاہ رہا, آپ پڑھیں, ٹھیک ہے نا.
تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب ایک مہینہ یہ ٹینشن اٹھائیں گے تو اس کے بعد عشاء کیسی لگے گی آپ کو؟ بہت ہلکی لگے گی۔ تو آخری بات، بس سچی مچی کی آخری، جو کام مشکل لگ رہا ہو نا اس سے ڈبل مشکل ایک دفعہ کریں۔ ہمارے ایک دوست نے مجھے بتایا کہ مجھ سے نوافل نہیں پڑھے جاتے تھے نا، سنتیں نوافل، بالکل ہمت نہیں ہوتی، تو کہہ رہے ہیں مجھے کسی نے، میرے استاذ نے کہا کہ آج تم نیت کرو 100 رکعت نفل، 100 رکعت ایک دفعہ میں پڑھ لوں۔ بڑی ٹینشن تھی یار، جس سے 2 رکعت نفل نہیں پڑھے جاتے اس سے کیا پڑھوایا جا رہا ہے؟ 100 رکعتیں، اور کہا کہ میرا آرڈر ہے۔ انہوں نے مجھے خود بتایا، کہتے ہیں میں نے 100 پڑھ لی، بہت اپنے نفس پہ جبر کر، کہتے ہیں اس کے بعد مجھے 2 رکعت نفل اتنے ہلکے لگنے لگے، اتنے ہلکے کہ میرے لیے کوئی مسئلہ رہا ہی نہیں۔ جو کام مشکل لگ رہا ہو نا وہ اس سے ڈبل مشکل ایک دفعہ میں کر لیا جائے تو اس سے ہلکا والا۔ دیکھو جم میں جا کے جب آپ زیادہ ویٹ اٹھانا شروع کر دیں گے نا، تھوڑے دنوں تک تو ٹینشن ہوگی، آپ نے